الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل انہوں نے کہا سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے برادران یوسف نے إن يسرق اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق أخ له من قبل بس تحقیق چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے یعنی یوسف نے علیہ السلام فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم بس چھپا لیا اس کو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں ولم يبدها لهم اور نہیں ظاہر کیا اس بات کو ان کے لیے قال انتم شر مكانا کہا تم بہت برے ہو جگہ کے اعتبار سے واللہ اعلم بما تصفون اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو تم وصف بیان کر رہے ہو. ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب سب بھائی آئے دوبارہ غلہ لینے کے لیے، اب ان بھائیوں میں سیدنا بنیامین بھی تھے حضرت یوسف کے حقیقی بھائی، اور باقی بھائی 10 بھائی بڑی مشکل سے باپ کو تیار کر کے باپ کی اجازت لے کر ان کو لے کر آئے تھے، اور باپ نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا، پکا عہد لیا تھا کہ تم نے اب بنیامین کو واپس ضرور لے کر آنا ہے، اگر واپس نہیں لاؤ گے تو پھر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جب وہ 11 کے 11 بھائی آئے حضرت یوسف کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں اور آپ میرے بھائی ہیں. باقی بھائیوں کو نہیں معلوم، ابھی بھی دوسری مرتبہ بھی باقی بھائیوں کو نہیں پتہ لگا. اب جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کیا تو ان کے سامان میں پیالہ رکھ دیا حضرت بنیامین کے سامان میں، اور پھر جب وہ قافلے کے ساتھ واپس گئے تو پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کرندے بھیجے. انہوں نے کہا کہ تم تو چور ہو، تم نے بادشاہ کا پیالہ، بڑا قیمتی پیالہ چوری کر لیا ہے. تو یہ تدبیر سیدنا یوسف علیہ السلام نے کی، یہ حیلہ کیا سیدنا بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے. بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ سیدنا بنیامین کو بھائیوں کی مرضی کے بغیر رکھ نہیں سکتے تھے. بادشاہ کے قانون میں ایسا نہیں تھا کہ جو کوئی چور ہو تو اس کو قید کر لیا جائے. یہ حضرت یعقوب کے ہاں جو قانون تھا، جو ان کے ہاں شریعت تھی، جس کے مطابق حضرت یوسف کے بھائی وغیرہ بھی عمل کرتے تھے، تو وہاں یہ تھا کہ چور کو قید کر لیا جاتا تھا. تو جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے کہا کہ تم نے چوری کی ہے، انہوں نے کہا ہم نے تو چوری نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے چوری کی ہو تو تمہاری کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر ہم نے چوری کی ہو تو جس نے چوری کی ہو اسی کو تم قید کر لینا، ہمارے ہاں تو یہی سزا ہے. تو بہرحال سیدنا یوسف علیہ السلام نے سب کی تلاشی لی، پہلے باقی بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، پھر بنیامین کے سامان کی تلاشی لی، اور اس میں خود رکھوایا تھا وہ پیالہ، تو وہ پیالہ نکل گیا وہاں سے. تو اب وہ بنیامین کو تو یوسف نے رکھ لیا اپنے پاس. اب جب یہ سارا معاملہ بھائیوں کے سامنے آیا، بھائیوں کو نہیں پتہ کہ کیا تدبیر ہے. بنیامین کو پہلے ہی پتہ تھا. اب بنیامین پر الزام لگا تو ان کو تو یوسف نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کوئی معاملہ ہو تو آپ برا محسوس نہ کرنا، اس سارے معاملے کے پیچھے میرا ایک مقصد ہے. تو بنیامین کو پہلے ہی پتہ تھا، بھائیوں کو پتہ نہیں ہے. اب جب بھائیوں کے سامنے یہ بات آئی کہ بنیامین نے چوری کی ہے، اب وہ تو یہی سمجھے کہ بنیامین نے ہی چوری کی ہے.
ان کو تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی نے چوری کی ہے، وہ تو بڑے اعتماد سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری نہیں کی۔ اب جب سامان سے پیالہ نکلا اب پھر وہ بڑا شرمندہ ہوئے، تو شرمندہ ہو کر وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا این یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے بنیامین نے، فقط سرق اخ لہ من قبل، تو پس تحقیق اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، اس کے بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ اس سے مراد سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، اس کا بھائی سے مراد اس کا سگا بھائی جو ہے۔ اب وہ کہنے کو وہ ان بھائیوں کا بھی بھائی تھا، لیکن وہ چونکہ دوسری ماں سے تھے، اس لیے یہاں بنیامین کا بھائی سے مراد سگا بھائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یعنی پہلے بھی کوئی معاملہ ہوا تھا بچپن میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا چوری کا، تو چوری تو نہیں کی تھی، تو الزام لگا تھا، بھائیوں نے الزام لگایا تھا یا جو وجہ بھی تھی، تو انہوں نے وہی الزام دوبارہ دہرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے، اب مخاصمت تو تھی حضرت یوسف کے ساتھ اور بنیامین کے ساتھ، اگرچہ وہ اب اتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے کنویں میں ڈال دیا، پھر اتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام اب ان کے پاس نہیں ہے، اب وہ مخاصمت کم ہو چکی تھی، لیکن بس جب یہ معاملہ آیا بنیامین کا اور یہ ان کے سامنے آیا کہ بنیامین نے چوری کی ہے، تو انہوں نے پچھلا الزام دہرا دیا۔ تو وہ جو ایک معاصرت، ایک مخاصمت ہوتی ہے، وہ دل میں ہوتی ہے، ابھی بھی باقی تھی کسی حد تک۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ حضرت یوسف کو سارے معاملے کا پتہ تھا، اور پتہ تھا کہ جھوٹا الزام ہے، اور وہ الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ ان کو نہیں پتہ، حضرت یوسف تو سامنے موجود تھے۔ اب حضرت یوسف کو بہت بری بات محسوس ہوئی، لیکن اب حضرت یوسف اس کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، اگر ظاہر کر دیتے تو حضرت یوسف کا یوسف ہونا ظاہر ہو جاتا۔ انہوں نے تو بھائیوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپا لیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اس بات کو ان کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ بڑی تکلیف ہوئی تو یوسف علیہ السلام کو، یہ ایک الزام تھا۔ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، جیل میں گئے، وہ تو الزام تھا، جب تک صاف نہیں ہوئے تب تک جیل سے باہر نہیں آئے، تو بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی۔ تو کہنے لگے کہ تم برے ہو مقام کے اعتبار سے، اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم اوصاف بیان کر رہے ہو، جو تم الزام لگا رہے ہو اس کے بھائی پر۔ اور گویا کہ بھائیوں کا مقصد ہے کہ یہ ایسے ہی ہیں، یہ دونوں بھائی، یہ دوسری ماں سے جو دونوں بھائی ہیں، تو وہ گویا کہ بھائیوں پر ایک الزام ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ تم اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم اوصاف بیان کر رہے ہو۔ اب بہرحال یہ تو ایک فوری ان کا ریئیکشن تھا۔ اب جب انہوں نے سارے معاملے میں غور کیا، ان کو اندازہ ہوا کہ اب ہم بنیامین کو واپس نہیں لے جا سکتے۔ اب ان کو سارے اپنے باپ کے ساتھ وعدے یاد آئے، اور پھر اس سے پہلے ان کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنی زیادتی بھی یاد آئی۔ اب وہ کہنے لگے ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ دیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا وہ تو انہوں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ اب حضرت بنیامین کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں بھائیوں کا قصور نہیں ہے بہرحال، لیکن اب باپ سے وہ وعدہ وعید کر کے آئے ہیں، اب باپ کو کیسے مطمئن کریں۔ جب ایک بندہ، جب کوئی شخص اپنا اعتماد لوز کر دیتا ہے، آئندہ پھر اس کو غلط الزام بھی لگے، اس کو وہ غلط الزام صاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑی مشہور ایک ضرب المثل سی بنی ہوئی ہے، وہ آپ نے بھی سنی ہوئی ہے، سب نے سنی ہوئی ہے۔ ایک بچہ بڑا جھوٹ بولتا تھا، لڑکا، لوگ اسے کہتے تھے جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا۔ تو اس نے شور مچا دیا، لوگوں شعر آ گیا شعر آ گیا شعر آ گیا، تماشے کے لیے، مذاق کے لیے۔ تو لوگ آئے اپنے جو بھی ان کے پاس لاٹھیاں اور جو بھی کلہاڑی شلاڑی ملی ان کو، لوگ لے کے آ گئے، تو دیکھا کہ لڑکا ہنس رہا ہے۔ اس نے تو مذاق کیا تھا، تماشا بنایا تھا اپنی طرف سے، جھوٹ بولا تھا ایک مذاق کے طور پر۔ لوگ بڑا اس کو برا بلا کہا، اور کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں پہلے منع کیا ہم نے، نہ جھوٹ بولا کرو۔ بہرحال لوگ لان تان کر کے چلے گئے۔ دوبارہ ایسا ہوا، دوبارہ اس نے مذاق کیا، لوگ دوبارہ آگے، شاید اس دفعہ سچ بول رہا ہو۔
پتہ لگا کہ کوئی نہیں، شیر نہیں آیا ہوا. پہلی دفعہ سے کم لوگ آئے تھے لیکن بہرحال پھر بھی آئے تھے. اب تیسری دفعہ واقعی شیر آ گیا. اب وہ شور مچا رہا ہے کہ جی شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، میری مدد کرو. اب سب کہہ رہے ہیں مذاق کر رہا ہے، کوئی مدد کو نہیں آیا. اور پھر شیر نے جو کرنا تھا اس نے کیا. بہرحال ایک کہانی بنی ہوئی ہے ایک سکھانے کے لیے. اب حضرت یوسف کے بھائیوں نے پہلے جان بوجھ کر حضرت یوسف کے ساتھ جو معاملہ کیا اور جھوٹا بہانہ لگایا، جھوٹا خون پیش کیا. باپ کو یقین نہیں آیا، ایک تو جھوٹے خون کی وجہ سے، قمیص بھی صحیح سالم تھی، اور باپ کو ویسے بھی پتہ تھا، انہوں نے تو کہا بھیڑیا کھا گئے. تو باپ کو پتہ تھا کہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہونی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری چال ہے، تم نے حضرت یوسف کو رستے سے ہٹایا ہے. بہرحال بھائیوں نے کچھ بتایا نہیں، تو حضرت یوسف کے باپ نے بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا اور کہا کہ اللہ سے ہی میں مدد مانگتا ہوں. اب جب بنیامین کا معاملہ پیش آیا تو باپ اجازت نہیں دے رہے تھے، اور ہم نے پڑھا ہے کیسے مشکل سے انہوں نے اجازت لی. اور اس اجازت ملنے میں ایک بڑا کردار حضرت یوسف نے جو رقم واپس کر دی تھی اس کا بھی ایک بڑا کردار تھا. اور حضرت یوسف نے جو شرط لگا دی تھی آئندہ غلہ نہیں ملے گا، اور پھر ان کو یہ بھی تھا کہ ایک اونٹ کا غلہ مزید بھی مل جائے گا. تو کئی فیکٹر اکٹھے ہو گئے. اب حضرت یوسف کے بھائیوں کا قصور نہیں ہے، لیکن اب وہ باپ کو کیسے کہیں کہ ہمارا قصور نہیں ہے. پہلے تو وہ جو زیادتی جو انہوں نے کی ایک دفعہ نہیں کی، کئی دفعہ حضرت یوسف اور بنیامین کے ساتھ زیادتی کی. محسوس ہوتا ہے جیسے یہ جو چوری کا الزام ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر، اس طرح کے کئی واقعات. تو باپ کو پتہ تھا یہ مخالف ہیں، دوسری ماں سے ہیں، ان کے آپس میں مخالفت تو ہے. اب ان کے سامنے جب بنیامین کی چوری کا آیا، ان کو تو صورتحال واضح نہیں ہے کیا ہے، ان کو تو یہی لگا چوری ہوئی ہے. انہوں نے تو یہ تو یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا دیا، اپنی مخالفت ظاہر کی. جب پتہ لگا کہ اب معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو اب ان کو اصل مسئلے کا اب ادراک ہوا کہ اب باپ کا سامنا کیسے کریں. اب تو ہمارا قصور نہیں بھی ہے، تو پہلے کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں، باپ کیسے یقین کرے گا. ایک لحاظ سے توبہ طائب ہو چکے تھے اور باپ سے بڑی مشکل سے اجازت لی تھی. تو اب وہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے منتیں کرنے لگے. ان کو نہیں پتہ یہ یوسف ہیں. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه. وہ کہنے لگے اے عزیز، عزیز یعنی عزیز مصر، وہ جو ایک عہدہ تھا، تو وہ عہدہ اب اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا. بلکہ آپ سمجھیے کہ وہ یعنی بادشاہ کے اب دست راست تھے، بادشاہ کے سارے اختیارات اب حضرت یوسف کے پاس ہی تھے. بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا. تو اب وہ انہیں نہیں پتا یہ یوسف علیہ السلام ہے، تو پہلے الزام بھی لگا دیے، اور پھر اب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم مسئلہ کیسے حل کریں. تو اب منتیں کرنے لگے اے عزیز ان له ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کے لیے، اس بنیامین کا باپ ہے بوڑھا بڑی عمر کا، شیخا بوڑھا، کبیرا بڑی عمر کا. فخذ احدنا مکانہ، بس لے لیجئے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ. اصل میں ان دو بیٹوں کا مسئلہ تھا، یوسف کا اور بنیامین کا. یوسف پہلے اور اب بنیامین بھی. تو یہ بنیامین کی وجہ ہم میں سے کسی کو آپ قید کر لیں، بنیامین کو قید نہ کریں. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو نیکوکاروں میں سے، ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ احسان کریں کہ آپ بنیامین کو نہیں ہم میں سے کسی کو قید کر لیجیے. ہم میں سے کسی کو قید کریں گے تو مسئلہ اتنا سینسٹیو نہیں ہوگا جتنا مسئلہ بنیامین کے ساتھ سینسٹیو ہو. بنیامین کو تو بڑی منتوں مرادوں سے بڑے کوشش کر کے وہ لائے تھے. لیکن یہ سزا جو تھی مومن نے خود ہی تو متعین کی تھی کہ ہمارے علاقے کے ان کو تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ ہمارے سماج میں نکل آئے گا. وہ تو یوسف علیہ السلام کی تدبیر تھی. تو اب دیکھیے انسان کے مکافات عمل ہوتا ہے.
انسان کے سامنے پرانے معاملات آ جاتے ہیں، انسان بری طرح پھنس جاتا ہے۔ اب اس معاملے میں ان کا قصور نہیں بھی ہے، اگرچہ انہوں نے زیادتی کی ہے تو یوسف پر پھر جھوٹا الزام دہرا دیا، لیکن ویسے پورے معاملے میں ان کا قصور نہیں ہے، لیکن پرانے معاملات سامنے آ گئے، اب بھی بہت ٹینشن میں ہیں۔ کہنے لگے ہم میں سے کسی کو قید کر لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم پکڑیں مگر اسے ہی جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا ہے اسے ہی پکڑیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو کیوں پکڑیں؟ انا اذا لظالمون، بے شک ہم تو اس وقت ظالم ہوں گے اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کو لے لیں۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، بس جب وہ مایوس ہو گئے حضرت یوسف سے، انہوں نے کافی منتیں کی، لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر ہی یہ تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کیوں کی، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ بنیامین علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، بھائیوں کو کوئی سبق سکھانا چاہتے تھے۔ بہرحال جو بھی تدبیر تھی سیدنا یوسف علیہ السلام کی، جو بھی ہیلا تھا، اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا شامل تھی، اور اللہ کی مدد سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے چال چلی، ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ یہ تو خلاف واقعہ بات ہوئی ہے، یہ تو سیدھی سیدھی بات نہیں ہوئی، آپ اس کو ہیلا کہہ لیجئے، تدبیر کہہ لیجئے۔ بہرحال آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا تھا، اور ان کا معاملہ جیسے محسوس ہوتا ہے ایک مرتبہ نہیں کئی دفعہ ان کی طرف سے زیادتی ہوئی، تو اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے اللہ کو پتہ ہے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، بس جب وہ مایوس ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے، کئی دفعہ انہوں نے کہا، تو پھر جب مایوس ہو گئے خلصوا نجيا، تو الگ ہو گئے سرگوشیوں میں۔ خلصوا خالص ہونے سے ہے، خالص کا مطلب ہوتا ہے کہ شبہات سے اور مشابہات سے بندہ الگ ہو جائے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں چیز خالص ہے، خالص چیز تب ہوتی ہے جب اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ اسی طرح اخلاص، اللہ کے ساتھ اخلاص تب ہوتا ہے جب انسان کوئی کام صرف اللہ کے لیے کر رہا ہو، اس میں کوئی دنیاوی مقاصد، کوئی اپنے مفادات، کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں۔ تو خلص میں بھی یعنی الگ ہونا، اب وہ الگ ہو گئے باقی لوگوں سے ہٹ کر، آپس میں اب بیٹھے کہ اب ہم کیا کریں۔ خلص نجیہ، الگ ہو گئے، سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا ان کے لیے۔ اب تو انہوں نے دل کے ساتھ اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا اور پختہ عہد دیا تھا۔ دیکھیے جب انسان کو مشکل زیادہ پڑتی ہے، اللہ کی طرف سے مشکل آنا، یہ جیسے ہم نے پیچھے سورہ نام میں بھی پڑھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتے ہیں، ٹھوکر لگاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ کئی دفعہ آزمائشیں آنے سے انسان کو اپنی کمی کوتاہیوں کا، اپنی لغزشوں کا احساس ہوتا ہے، ورنہ اگر ایک انسان کو نعمتیں ملتی رہیں اور ایک انسان اچھے حالت سے ہی گزرتا رہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کئی مرتبہ۔ اب ان کے سامنے جو ہے مشکل ترین حالات ہیں، اور اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا زیادتیاں کی اور ہم نے کیا معاملات کیے، کیونکہ اب دوبارہ پھر پچھلا سارا کہانی کھل جائے گی حضرت یوسف والی، حضرت یوسف کے ساتھ بھی تم نے یہ کیا، اب یہاں بھی یہ کیا۔ تو اب آپس میں سرگوشی کرنے لگے کیا کریں۔ قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، جو ان کا سب سے بڑا بھائی تھا، وہ ذمہ دار تھا بڑا، اس پر زیادہ ذمہ داری تھی، اس کو زیادہ ٹینشن تھی، وہ سب سے زیادہ پریشان تھا۔ کہا ان کے بڑے نے الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تحقیق اس نے تم سے ایک پختہ وعدہ لیا تھا اللہ کا، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور جو تم اس سے پہلے کوتاہی کر چکے ہو، زیادتی کر چکے ہو یوسف کے بارے میں۔ فرط یفرط تفریط، کمی کرنا، حق تلفی کرنا، کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے باپ نے بنیامین کے بارے میں ہم سے کیا وعدہ لیا ہے، اب ہم اس وعدے کو بھی، اب ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں،
اور مسئلہ صرف بنیامین کے نہیں ہے، پچھلا معاملہ بھی کھلے گا، اور ہم اس سے پہلے زیادتی کر چکے ہیں، جو حق تلفی کر چکے ہیں یوسف کے بارے میں، تو اب وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ٹینشن بڑے بھائی کو ہے جو عمر میں سب سے بڑا ہے۔ فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی او يحكم اللہ لی، پس ہرگز نہیں میں ٹلوں گا زمین سے، اس سرزمین سے اب میں جدا نہیں ہوں گا، اب میں یہی ہوں گا، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ فلن ابرح الارض، بس ہرگز نہیں میں ٹلوں گا زمین سے، یعنی اس زمین سے، حتی یأذن لی ابی، حتیٰ کہ اجازت دے میرے لیے میرا باپ، او یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اللہ ہی کوئی بنیامین کا معاملہ حل کر دے۔ کوئی ان کو تو یوسف کے بارے میں پتہ ان کو بھی ہے، انہوں نے تو جھوٹ بولا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا، ان کو تو پتہ تھا بھیڑیا نے نہیں کھایا، کیا پتہ یوسف ہی مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ معاملہ ہی حل کر دے، اللہ ہی کوئی اپنی جناب سے معاملہ حل کر دے، یا باپ جو ہے مجھے واپس آنے کی اجازت دے، میں تو اب باپ کا سامنا کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا، تم جاؤ واپس اور جا کر باپ کو بتا دو یہ معاملہ ہوا ہے، میں تو باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں یہی ہوں، اب باپ مجھے کہے کہ واپس آ جائے تو میں واپس آ جاؤں گا، یا پھر اللہ کوئی اور فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ یعنی اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب وہ سیدھے ہو چکے ہیں۔ اور دیکھیے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو دیکھیے مشکلات انسان کے فائدے کے لیے آتی ہیں۔ دیکھیے یہاں بھائیوں کو احساس ہوا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کیوں آتی ہے۔ تو اللہ نے اس بات کا بڑی صراحت سے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، البتہ تھا کہ ہم نے پچھلی امتوں کی طرف اپنے رسول بھیجے، یا محذوف ہے جب ان امتوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، یہ محذوف ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے ان امتوں ان قوموں کو سختی اور بیماری کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑا، آزمائش کی ہم نے، قحط سالی آئی، بیماریاں آئیں اور آزمائشیں آئیں، کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور چکھائیں گے انہیں ہلکا عذاب بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ بڑے عذاب یعنی موت سے پہلے اور اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسنے سے پہلے اللہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اللہ بھیجتے رہتے ہیں، ٹھوکر لگاتے رہتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ لوٹ آئیں، تاکہ لوگ دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر لیں، دنیا کے اندر توبہ کر لیں۔ یہ معاملات نہ ہوتے شاید بھائیوں کو احساس نہ ہوتا، لیکن اب بہرحال 14 طبق ان کے روشن ہے اور ان کو پوری طرح بات سمجھ آ رہی ہے کیا معاملہ ہے، اور حضرت یوسف کے ساتھ زیادتی بھی جو ہے وہ بھی یاد آ رہی ہے۔ اب بڑا بھائی کہتا ہے میں تو باپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پاتا، اللہ ہی کوئی فیصلہ کرے یا باپ اجازت دے، اور اللہ کے سارے فیصلے بہتر ہیں، اللہ کے اس فیصلے میں بھی کوئی حکمت ہوگی، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ارجعوا الی ابیکم، تم واپس لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف۔ باقی بھائیوں کو کہتا ہے، 9 بھائیوں کو، 12 بھائی تھے، حضرت یوسف پہلے الگ ہو گئے، بنیامین اب الگ ہو گئے، 10 باقی رہ گئے۔ اب بڑا بھائی جو ہے وہ بھی کہتا ہے میں یہیں رہوں گا، تو باقی بھائیوں کو کہتا ہے تم واپس لوٹ جاؤ۔ فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، تو کہو اے ہمارے ابا جان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور نہیں ہم گواہی دے رہے مگر جو ہم نے جانا ہے۔ ہم کو الزام نہیں لگا رہے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہماری کوئی پرانی مخالفت ہے اور ہم دوسری ماں سے ہیں، ہم نے یوسف کے بارے میں پہلے کیا، بنیامین کے بارے میں ہم کو الزام لگا رہے ہیں، یہ الزام ہمارا نہیں ہے۔ اور دیکھیے اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ چوری کی ہے یہ وہ ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حقیقت کیا ہے، اندر کھاتے کو معاملہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم تو آنکھیں دیکھے کی بات کر رہے ہیں، اگر معاملہ کچھ اس کے برعکس ہے تو ہمیں نہیں پتا۔ تو دیکھیے اب کافی سیدھے ہو چکے ہیں، اب وہ یعنی الزام کا انداز نہیں ہے، اب پہلے تو بغیر وجہ کے الزام لگا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے چوری کی ہے، اب آنکھوں سے دیکھ کر بھی وہ کہتے ہیں کہ ظاہری تو یہ ہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم وہ بات کہہ رہے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔
باقی حقیقت کیا ہے وہ اللہ کو جان وما كنا للغیب حافظین، ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، اصل بات کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، اس نے واقعی ہی چوری کی ہے کہ نہیں کی، اصل معاملہ کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے، ہمیں جو علم ہوا ہے، سارا ہمارے سامنے معاملہ ہوا ہے کہ بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا ہے، یہ معاملہ ہمارے سامنے ہوا ہے، اصل بات اصل حقیقت کیا ہے، ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں۔ اب دیکھیے کہ کسی پر جب الزام لگتا ہے نا تو پھر لوگ اس کے ساتھ اپنے تعلق اور اپنی نسبتیں بھی چینج کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں بنیامین پر الزام لگا ہے، اب اگرچہ یہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں، یہ کہتے ہیں حقیقت کہ کیا ہمیں نہیں پتہ، ہمارے علم کے مطابق ہمارے سامنے جو معاملہ ہوا ہے وہ الزام لگا ہے، اور آگے بھی ہم پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ کو ہماری بات پہ اگر شک ہے، ان کو پتہ تھا میری بات پہ شک، ہماری بات پہ شک ہوگا، وہ کہنے لگے ہمارے ساتھ قافلہ بھی موجود تھا، ہمارے ساتھ اور لوگ بھی موجود تھے، ان سے پوچھ لیں، سارا معاملہ ان کے سامنے ہوا ہے۔ وہ ایک قافلے کے ساتھ تھے، تائید کے لیے قافلے کو بھی وہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے کہ جب بنیامین کی چوری کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بڑا بھائی کہتا ہے باقی بھائیوں سے جاؤ جا کر باپ سے کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو حضرت بنیامین کو بھائی کہتے ہی نہیں تھے، نہیں وہ بنیامین کو بھائی بھی کہتے تھے، بنیامین ان کے بھائی تھے، اگرچہ باپ شریک بھائی تھے۔ تو آپ دیکھیں پیچھے جب انہوں نے باپ سے بات کی، جب باپ سے بات کی کہ بنیامین کو ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے، تو دیکھیے انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آیت نمبر 65 میں وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ۔ انہوں نے کہا اے ابا جان ہم اپنے گھر والوں کے لیے سامان لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ باپ کے سامنے وہ بنیامین کو کیا کہہ رہے ہیں، اپنا بھائی، اور وہ بھائی تھے بنیامین ان کے، باپ شریک بھائی تھے، باپ شریک بھائی بھی بھائی ہوتا ہے۔ تو اب وہاں کوئی الزام کی بات نہیں ہے، کوئی منفی بات نہیں ہے، اور باپ کو رام بھی کرنا ہے، باپ کو آمادہ بھی کرنا ہے کہ باپ بنیامین کو ساتھ بھیج دے، تو بنیامین کو ہمارا بھائی اور یہ کہہ کر ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ اب جب بنیامین پر الزام لگا ہے، اگرچہ اب کسی حد تک ان کی اصلاح ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر کی بات کیا ہے، غیب کی بات کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم نے جو جانا ہے ہمارے علم کے مطابق اس نے چوری کی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، کہتے ہیں جاؤ جا کر باپ سے کہہ دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، یہ آپ کا پیارا تھا نا، تو آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، آپ اس سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس کے اندر ایک یعنی منفی انداز موجود ہے، ہاں، تو وہ اس کی نسبت باپ کی طرف کی، یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا پیارا ہے، دیکھیں اس نے چوری کی، یہ نہیں کہا ہمارے بھائی نے چوری کی ہے۔ دیکھیں انداز چینج ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ اور نہیں ہم گواہی دے رہے ہیں مگر جو ہم نے جانا ہے، اور نہیں ہے ہم غیب کی حفاظت کرنے والے، ہمیں غیب کا پتہ نہیں ہے، اندر کی بات کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ انسان اتنا ہی کمزور ہے اور اتنا ہی ناقص، کہا جا سکتا تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اور اندر کی بات کیا ہے دیکھیں ان کو تجربہ تو نہیں، نہ حضرت بنیامین سے کسی غلط چیز کا تجربہ ہوا، نہ حضرت یوسف، حضرت بنیامین حضرت یوسف جو ہیں وہ باپ کے پیارے تھے، اور پیارے ہونے کی وجہ ایک چھوٹا ہونا بھی تھا، اور ان کی عادتیں بڑی نیک تھیں، اور وہ باقی بھائیوں کے بالمقابل زیادہ نیک تھے۔ حضرت یوسف بطور خاص وہ تو نبی بنے، حضرت بنیامین بھی، تو اس کی وجہ ان کی اچھی صفات تھی۔ تو میں ذکر کر رہا تھا، دیکھیے انسان اتنا ہی کمزور ہے، ہم کبھی اپنے معاملات پہ غور کریں، ہم جو لوگوں کے ساتھ کاروباری ڈیل کرتے ہیں، اور ہم جو اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہم معاملات کرتے ہیں، ہم اس وقت حضرت یوسف کا قصہ پڑھ رہے ہیں اور حضرت یوسف کے بھائیوں کا قصہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں دیکھو جی حضرت یوسف کے بھائی، وہ تو برادران یوسف نے دیکھو کیا زیادتی کی، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کئی دفعہ ہم ایسے ہی معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا رویہ بھی ایسا ہی عجیب ہوتا ہے۔ اور ایسی اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ہم غور کرنا شروع کریں، یہ علماء نے نقطہ بیان کیا، اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا، یہ بات چھوٹی نہیں ہے کہ
کہ جب بیٹے پہ الزام لگا تو آپ کیا بیٹا، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور جب باپ کو تیار کرنا ہے کہ جی ہم نے بھائی تو یہ نہیں کہا کہ اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، تب کہا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ دیکھیں انسان کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، انسان کا بات کرنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے، انسان اتنا ہی کمزور ہے۔ اللہ یہ کہ اللہ کسی کی حفاظت کرے اور اللہ کسی کی مدد کرے، کسی کو نیکی کی توفیق دے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، سوال کر لیجیے اس بستی سے جس بستی میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي، اور اس قافلے سے، الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس قافلے کے ساتھ ہم واپس آئے۔ اب قافلے کے ساتھ واپس جا رہے تھے نا، اب بڑا بھائی تو نہیں جا رہا، بڑا بھائی کہتا میں تو ادھر ہی ہوں، تم واپس جاؤ قافلے کے ساتھ اور جا کر باپ کو یہ بات کہو، اور یہ بھی کہو کہ ہم الزام نہیں لگاتے، یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے ہوا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، آنکھوں دیکھی بات تو یہی ہے کہ اس نے چوری کی ہے، اصل بات کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اور اگر آپ کو ہماری بات پہ شک ہے تو بستی والے جو ہیں ان سے پوچھ لیں، قافلے والوں سے پوچھ لیں، جو جس قافلے کے ساتھ ہم واپس آ رہے ہیں، یہ سارا معاملہ قافلے کے سامنے ہوا ہے، بستی والوں کے سامنے ہوا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس نے چوری کی ہے ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، باپ نے کہا، اب واپس آ گئے ہیں 9 بیٹے، اب 3 بیٹے نہیں ہیں، تو یوسف پہلے نہیں تھے، حضرت بنیامین حضرت یوسف کے پاس، کہنے کو جیل میں ہے، وہ جیل میں نہیں ہے، حضرت یوسف کے پاس وہ عزت و احترام سے، اور بڑا بیٹا وہ شرم کے مارے اب نہیں آیا، باقی بیٹے پہنچے واپس اور یہی باتیں ساری بتائیں۔ قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ مزین کیا ہے تمہارے لیے تمہارے جانوں نے معاملہ۔ حضرت یوسف کے سامنے پچھلا معاملہ تھا پورا جو حضرت یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو یوسف کے ساتھ کیا تھا وہی معاملہ تم نے بنیامین کے ساتھ بھی کیا ہے۔ فصبر جمیل، بس صبر ہی بہتر ہے۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، شاید کہ اللہ تعالیٰ وہ لے آئے انہیں جمیعا میرے پاس، یاتینی، نی کا مطلب میرے پاس، بہم انہیں، جمیعا سب کو، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے، اللہ ہی علم والا ہے، اللہ ہی حکمت والا ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو تم نے کوئی دوبارہ چال چلی ہے، میں صبر کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے صبر کیا، شاید کہ اللہ سب کو ہی واپس لے آئے، سب کو یعنی تینوں کو، یوسف، بنیامین اور بڑے بھائی، سب کو واپس لے آئے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مشکلات اور ان کا غم وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے، پہلے یوسف علیہ السلام کا غم ابھی تک بھولا نہیں تھا انہیں، حضرت یوسف کو یاد کرتے رہتے تھے، بھی ہم آگے پڑھیں گے، اتنے عرصے میں حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو نہیں بھولے، ہر موقع پر انہیں یاد کرتے رہتے تھے۔ اور اب بنیامین والا معاملہ ہوا تو اب بنیامین کا غم بھی، اور بنیامین کے غم سے یوسف کا غم بڑھ گیا، اور بڑا بیٹا بھی نہیں آیا۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جب مشکلیں زیادہ پڑتی ہیں تو آسان ہو جاتی ہیں کئی دفعہ، یا یہ ہے کہ مشکلیں زیادہ پڑتی ہیں تو گویا کہ وہ اس بات کی ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد آنے والی ہے۔ جب مشکل زیادہ آتی ہے تو یہ ایک لحاظ سے اشارہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتے، اور اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے، جو مشکل آتی ہے، تو اس مشکل کے بعد اللہ کا وعدہ ہے آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، سورہ الم نشرح میں، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل کو اللہ نے معرفہ ذکر کیا اور آسانی کو نکرہ ذکر کیا ہے، اور جب دوسری دفعہ العسر، یعنی 2 آیتیں اکٹھی، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو دوسری دفعہ العسر ہے، اس سے مراد پہلی دفعہ کی ہی مشکل ہے،
کیونکہ دوسرا جو العسر ہے وہ الف لام وہ عہد ذہنی کا ہے. ایک مشکل ساتھ دو یا کئی آسانیاں ہیں. جب مشکلیں زیادہ ہوتی ہیں تو آسانی آنے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ. ہاں میں ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے. شاید یہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے. یعنی اب مشکلات بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ, غم بہت زیادہ ہو گیا. پہلے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا غم تھا, اب بنیامین کا غم بھی ہے. اب غم بڑھ گیا ہے, ساتھ بڑا بھائی بھی وہ بھی نہیں آیا, تو اب غم بڑھ گیا ہے, لیکن اللہ پر امید بھی ان کی بڑھ گئی ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے اصل میں کہنے کو تو یہ بات ٹھیک ہے, جیسے میں ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے, جب غم زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت گویا کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ تو اسی کے لیے ہوگی کہ جس کا اللہ پر ایمان اور یقین بہت زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پرانے لوگ تھے, کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تمہارے پاس وہ حالات نہیں آئے جو پہلے لوگوں کے حالات آئے تھے. مستہم البأساء والضراء, انہیں مشکلات آئیں, انہیں تنگیاں آئیں, بیماریاں آئیں. وزلزلوا, اور وہ ہلائے گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ, حتیٰ کہ رسول پکار اٹھے اور ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے, متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب, خبردار اللہ کی مدد قریب ہے. علماء یہاں کہتے ہیں کہ جب مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں اور بالکل انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے نا, تو اس وقت اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی ہے. لیکن بہرحال میں ذکر کر رہا ہوں, اس کا تعلق بھی ایمان بالغیب, ایمان کے ساتھ ہے اور یقین کے ساتھ ہے. اللہ کے وعدوں پر کس کو کتنا ایمان ہے, اور پھر جس پہ بیت رہی ہوتی ہے اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام پر مشکلیں بہت زیادہ ہو گئیں, اللہ پر ان کی امید بھی بہت زیادہ تھی, اللہ پہ توکل بھی بہت زیادہ تھا. لیکن بہرحال یہ ساری آزمائشیں اور ساری پھر وہ بوڑھے بھی تھے, تو ان کے لیے یہ بہرحال چیزیں کافی تکلیف دہ تھیں. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ, اور وہ پھر گئے ان سے, ان کو کہہ دیا کہ تم نے تو چال چلی ہے دوبارہ, جیسے تم نے پہلے چال چلی تھی تم نے دوبارہ چال چلی ہے. دیکھیے اس سے ایک بات اور بھی پتہ لگتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے چال چلی تھی, اسی طرح بنیامین کے ساتھ انہوں نے چال چلی ہے. حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے انہیں کہہ چکے ہیں, جب ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم نے بنیامین کو, مجھے اللہ کا وعدہ دو کہ بنیامین کو واپس لاؤ گے, اللہ یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے, اللہ یہ کہ کوئی اللہ کی طرف سے معاملہ ہو جائے. لیکن اب جب بیٹوں نے آ کر کہا کہ بنیامین نے چوری کی ہے, حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے ہی کوئی معاملہ ہوا ہے. ان کو یہی خیال ہوا, اور شاید کوئی اور ہوتا اسے بھی یہی خیال ہوتا کہ بیٹوں نے ہی زیادتی کی ہے. حالانکہ اس وقت بیٹوں کی زیادتی نہیں ہے. اس سے پتہ لگتا ہے یعقوب علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا, انہیں یہی لگ رہا کہ بیٹوں کی زیادتی ہے. بل سولت لکم انفسکم امرا, اتنا واضح ہے قرآن کریم اس معاملے میں کہ کسی کو علم غیب نہیں ہے اللہ کے علاوہ. لیکن پھر بھی لوگ انہوں نے کچھ عقیدے اور کچھ مسئلے سنے ہوتے ہیں نسل در نسل, بس وہ اسی کو لے کے دہراتے رہتے ہیں, نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں, اور اگر قرآن حدیث پڑھ لیں تو اس کی تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر پتہ تھا یوسف علیہ السلام ہی مصر کے تخت پہ بیٹھے ہیں, اور بنیامین علیہ السلام کو بھی یوسف علیہ السلام نے بھی نہیں اپنے پاس رکھ لیا ہے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو یہ کیوں کہتے بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل, صبر ہی بہتر ہے. تو انہیں نہیں پتہ, وہ علم غیب نہیں جانتے. اور دیکھیے کہ صبر کا کتنا اعلیٰ مظاہرہ ہے, اور اللہ پہ کتنا اعتماد بھی ہے. یہ نہیں ہے, ہم بعض دفعہ جب نبیوں کے قصے پڑھتے ہیں ہم لگتا ہے وہ ایسے قصے ہیں جیسے نبیوں کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے یہ ہونے والا یہ ہونے والا. نہیں, حضرت یعقوب کو کچھ نہیں پتہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. ابھی اگلی آیت پڑھیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں, نابینا ہو جاتے ہیں غم کے مارے. اگر انہیں پتہ ہو کہ یہ مسئلہ حل ہو جانا ہے, اور حضرت یوسف نے بھی مل جانا ہے, بنیامین نے بھی مل جانا ہے, اور دیکھیے انہیں ان باتوں کے اشارے موجود تھے, انہیں پتہ تھا یہ چیزیں ہو جائیں گی, لیکن کب ہوں گی کیسے ہوں گی. ایسے ان کو پتہ تھا کہ وہ جو خواب کی تعبیر ہے, اس خواب کی تعبیر کے مطابق حضرت یوسف کو
باپ نے بھی سجدہ کرنا ہے، ماں نے بھی سجدہ کرنا ہے، اور 11 ستاروں نے 11 بیٹوں نے بھی سجدہ کرنا ہے، سب کے سب نہیں یہ تو پتہ ہے اس خواب کی وجہ سے، وہ خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، نبیوں کا خواب، اس کی تعبیر، اس کی وجہ سے انہیں یقین تو ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ ان کے لیے وہ اتنی بڑی آزمائش ہے جتنی باقی لوگوں کے لیے آزمائش تھی۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور پھر گئے ان سے، اپنے بیٹوں سے، وقال، اور کہا، یا اسفا، ہائے میرا افسوس، علی یوسف، یوسف پر، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئی ان کی دونوں آنکھیں غم سے، آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی۔ محاورہ ہے نبینا ہو گئے، غم کے مارے نبینا ہو گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غم کی کتنی شدت تھی، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے تھے، اگر غیب جانتے ہوتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، پس وہ بھرے ہوئے تھے غم سے۔ کظیم کا لفظی مطلب چھپانا ہوتا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ نے نیک لوگوں کی تعریف کی ہے کہ نیک لوگ غصے کو چھپانے والے ہوتے ہیں۔ تو اپنے غم کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے لوگوں سے، لوگوں کے سامنے شکوے شکایت کرنے سے بچتے تھے، لیکن غم تو چھلک چھلک کر لوگوں کے سامنے آتا تھا۔ تو عام طور پہ اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، غم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ چھلک چھلک کر باہر آتا تھا۔ اب تو نبینا بھی ہو گئے، غم کے مارے نبینا ہو گئے۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم کے مارے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ لفظی مطلب ہے وہ چھپائے ہوئے تھے غم کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن چھپائے نہیں چھپتا تھا۔ قَالُوا تَاللَّهِ، انہوں نے کہا، بیٹوں نے، 9 بیٹے، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، یہ تفتأ اصل میں اس سے پیچھے لا محذوف ہے، لا تفتأ، اور لا تفتأ کا مطلب ہوتا ہے نہیں آپ ٹلیں گے، یعنی آپ ہمیشہ رہیں گے، پیچھے لا محذوف ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ٹلیں گے، تذکر یوسف، آپ ذکر کرتے رہیں گے یوسف کا، حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، حتیٰ کہ آپ گھائلی ہو جائیں یا آپ ہلاکی ہو جائیں۔ اب حضرت بنیامین کی گمشدگی سے، اب بنیامین کا بڑا غم تھا انہیں، لیکن ایک بات بنیامین کے بارے میں یہ پتہ تھی، بنیامین کہاں ہے۔ بڑے بھائی کا بھی غم تھا، بڑا بھائی نہیں آیا، یہ پتہ تھا بڑا بھائی اپنی مرضی سے نہیں آیا، وہ تو جب میں کہوں گا وہ آ جائے گا، وہ مصر میں موجود ہے، بنیامین بھی مصر میں موجود ہے، چلو جیل میں ہے یا جیسے بھی ہے۔ تو انہیں یوسف کا غم مزید، حضرت یوسف کا غم بڑھ گیا۔ اب یوسف کو زیادہ یاد کرتے تھے، تو بیٹے کہنے لگے، بیٹوں کی ایک مخاصمت بھی تھی، ایک دوسری ماں سے ہونے کی وجہ سے ایک وہ بھی حسد کا جذبہ بھی تھا۔ وہ کہنے لگے آپ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، آپ اتنا یاد نہ کیا کریں، یہ حضرت یوسف کو یاد کرتے کرتے آپ کہیں گھائلی نہ ہو جائیں گے، آپ ہلاکی نہ ہو جائیں، پہلے اپنا بینا ہو گئے ہیں اور کوئی آپ دنیا سے نہ اٹھ جائیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، سوائے اس کے کہ نہیں میں شکایت کرتا ہوں، بثی وحزنی الی اللہ، اپنے غم کی، اپنے دکھ کی، اپنے غم کی، الی اللہ، اللہ کی طرف، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ سے وہ جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب کہنے لگے کہ میں یوسف کو یاد کرتا ہوں، میں شکوہ شکایت کرتا ہوں، تمہارے سامنے تو کچھ نہیں کہتا، باقی اگر میری بے صبری یا میرے کچھ حالات تمہارے سامنے ہیں، تمہارے سامنے آ جاتے ہیں، میں تو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتے، میں تمہیں تو شکایت نہیں کرتا، میں تو سارا شکایت اپنے دکھ کی، اپنے غم کی اللہ کے سامنے کرتا ہوں راتوں کو، اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں، اور یہی ایک انسان کا اور نیک انسان کا، نبی کا کردار ہے، اور یہی کردار مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو کبھی اس پر آزمائش ہے اس کا شکوہ لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے۔
لوگوں کے سامنے اپنی شکایتیں رکھنی چاہیے. لوگوں کے سامنے اپنے حالات کی شکایت کرنے کا سیدھا سیدھا مطلب ہے ایک انسان اللہ کا شکوہ لوگوں سے کر رہا ہے. اللہ کا شکوہ لوگوں سے بنتا ہی نہیں ہے، اور اللہ کا شکوہ ہوتا نہیں ہے. وہ اللہ نے آزمائش کرنی ہوتی ہے، اور اللہ کی آزمائش کے پیچھے اللہ کی کتنی حکمتیں ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے لیے وہ چیز بہتر ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، ظاہراً ہمیں وہ نقصان دہ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اللہ کا شکوہ لوگوں سے کرنا یہ بنتا نہیں ہے. ہاں اگر ایک انسان اسے صبر نہ ہو رہا ہو تو وہ اللہ کے سامنے اللہ کا شکوہ کرے. اللہ کے سامنے جو اس نے دکھے رونے ہیں اپنے وہ روئے، اور اللہ کے سامنے جو اس نے گڑ گڑانا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. وہ دعا ہی دعا ہے، وہ عبادت ہی عبادت ہے، اور وہ عبادت کا مغز ہے. ایک انسان اللہ کے سامنے جتنی بے قراری کا اظہار کر لے اللہ کے سامنے کرے، اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، اور جتنے غم کا دکھ کا اظہار کرے وہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ اس دکھ کو دور بھی کر دیں گے. اللہ کا شکوہ لوگوں سے کرنا بہرحال ہمارے ہاں یہ کوتاہی بہت پائی جاتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے تو شکوہ کرتا ہی نہیں، لوگوں کے سامنے بھی شکوہ نہیں کرتا. میں تو اپنے دکھ درد کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، بھائی بھی ایک لحاظ سے مایوس ہو گئے تھے، پتہ نہیں اب حضرت یوسف نے آنا ہے نہیں آنا. بنیامین اب مشکل حالات ہو گئے. مشکل حالات میں عام انسان زیادہ مایوس ہو جاتا ہے. ایک طرف مشکل بہت زیادہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، دوسری طرف ان کی امید بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اللہ پر وہ اعتماد اور وہ توکل ہے، اور اللہ سے ایسی باتوں کا پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ. کوئی وحی وغیرہ تھی کہ اب یہ معاملہ حل ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، یا وہی خواب کی وجہ سے. اور ان کا اللہ پر اعتماد اور توکل ہے، جس اعتماد اور توکل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بطور نبی ایسی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ نبیوں کو ایسی چیزیں دکھا بھی دیتے ہیں جو عام انسان کو نہیں دکھاتے. نبیوں کا ایمان اللہ پر بہت زیادہ ہوتا ہے، نبیوں کا توکل اللہ پر بہت زیادہ ہوتا ہے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے لیکچر میں پورا کریں گے. رمضان میں انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی فجر کی نماز کے بعد، پہلے جیسے ہوتی تھی. ہاں جی. اور ویسے ہماری کلاس بس ایک ہفتہ ہی ہوگی. ایک ہفتے کے بعد اصل میں ہماری آن لائن کلاس ہوتی ہے، تو آخری ہفتہ رہ گیا ہے، پھر ان کا ایگزام ہے. تو وہ پھر ایگزام کے بعد انشاءاللہ کچھ 2 ہفتے بعد ہم پھر شروع کریں گے. تو یہ ایک ہفتہ ہی انشاءاللہ ہماری سورہ یوسف ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک ہفتہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے رمضان کے اندر، رمضان میں فجر کے بعد انشاءاللہ. فجر آج کل جو ہے وہ 5 بجے ہو رہی ہے، 5 بجے سے پہلے ہی ہو رہی ہے. رمضان میں تھوڑا سا اور پہلے ہو جائے گی، 5 بجے تک نماز ختم ہو جائے گی. تو آپ سمجھیے کہ 5:15 بجے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ شروع کریں گے رمضان کے اندر انشاءاللہ. آپ سے تو ملاقات رمضان میں ہی ہوگی، پیر کو انشاءاللہ. پیر کو تو ہفتے روزہ ہے نا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.